جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں ہندوستانی اماں کے گھر پر موجود ہوں اور آج میں ان کی عیادت کے لیے بھی آیا ہوں۔ ان کی طبیعت 2-3 دن سے ناساز تھی۔ جب سے ان کے بچے ملے ہیں، ان کے اہل خانہ سے، ان کے بچوں سے ان کا رابطہ ہوا ہے، تو تب سے یہ بے چین سی ہیں اور ان کی راتوں کو نیندیں اڑ چکی ہیں اور یہ سارا دن ان کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور بے چین ہے کہ کب یہ پاکستان سے ہندوستان چلی جائے۔ تو ان کے کیس کے متعلق ہم نے دوبارہ سے انڈین ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کیا، تو انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ ان کا کیس پروسیس میں ہے اور ہم ان کی نیشنلٹی کنفرم کر رہے ہیں۔ جیسے ان کی نیشنلٹی کنفرم ہوگی تو ان کے کاغذات بنیں گے اور ان کا پاکستان سے ہندوستان منتقل ہونا یقینی ہو جائے گا۔ آج 15 اگست کا دن ہے اور کل پاکستان میں 14 اگست یوم آزادی نہایت جوش و خروش سے منایا گیا۔ آج ہندوستان میں منایا جا رہا ہے۔ تمام پاکستانیوں کو، تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو اور ہندوستان کے بھائیوں کو بھی ان کی یوم آزادی مبارک ہو۔ ہندوستانی اماں میرے پاس موجود ہے، ہم ان کو بھی 15 اگست کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا دن انہیں کیا یاد دلاتا ہے، ان کی زندگی میں جب یہ دن آتا ہے تو اماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اماں ذرا آپ بتائیں، آج سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے ملک کی جشن آزادی مبارک ہو، یوم آزادی مبارک ہو۔ تو آپ جب یہ 15 اگست کا دن آتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کی؟ بیٹا 15 اگست جب آتا ہے، جب سے میں پاکستان میں رہی ہوں تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں 14 اگست منایا جاتا ہے، تو پھر میں یاد آ جاتی ہے کہ 15 اگست بھی ایسے ہی ہمارے ہندوستان میں منایا جاتا ہے اور میرے بچے بھی خوش رہتے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ میں ان سے دور ہے اور وہ بھی ہمارے سے اللہ نے خوشی چھین لیا۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم کو یہ خوشی نوازیں گے، ہم خوش رہیں گے۔ اور پاکستان کے 14 اگست کو پاکستان کو جتنے بھی ہمارا چینل دیکھ رہے ان کو بھی مبارک ہو پاکستان کے آزادی کا دن، اور ہندوستان میں جو ہمارا چینل دیکھ رہے ان کو بھی مبارک ہو 15 اگست۔ اچھا، آپ جب وہاں ہوا کرتی تھی تو اس دن میں آپ کیا کرتی تھی؟ اپنے بچوں کو آپ سجاتی تھی؟ گھروں میں لوگ ترنگے لگاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بیٹا ہم لوگ بچوں کو سجا کے پھر گھر میں لال بتیوں سے ترنگا جھنڈا اور اچھا کھانا پکا کے ہم لوگ خوشی مناتے تھے۔ تو ابھی آپ کو وہ دن یاد آ رہے ہیں؟ ہاں، وہ دن تو بہت یاد آ رہا ہے اور میرا دل بھر کے آتا ہے، میں برداشت بھی نہیں کر سکتی ہے، مگر کیا کروں، خوشی کے موقع پہ دل کو تھوڑا برداشت کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اماں اگلے سال یہ دن آپ اپنے ملک میں اور اپنے وطن میں منائیں گی انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ جلد سے جلد وہاں چلی جائیں۔ تو ابھی آپ کی طبیعت، جس دن سے آپ کے بچے ملے ہیں آپ کی طبیعت ذرا ناساز رہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے بیٹا، پتہ نہیں، میرے کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں میں یہاں مر جاؤں گی کیا۔ بچوں کو تو خبر مل گئی ہے اور میں وہاں پہنچ سکتی ہے کہ نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ ہمت توڑ دی میں، اس لیے میری طبیعت خراب ہوتے جا رہی۔ آپ ہمت نہ توڑیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کوششیں جاری ہیں دونوں طرف سے۔ ہندوستان سے بھی آپ کے بچے کوشش کر رہے ہیں، یہاں سے بھی انڈین ایمبیسی کے ساتھ ہم رابطہ کرنے کی بار کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا کام جلد از جلد کر دیں۔ تو آپ کیا مطالبہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اور انڈین گورنمنٹ ہے ان سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ گزارش کرتی ہے کہ جلد سے جلد کوشش کرے، کچھ میرے کو ایسی خوشی دے کہ میں جو بیمار ہوں تو میں اچھی ہو جاؤں۔ میں جلد سے جلد انڈیا کے بھی ایمبیسی کو بولتی ہوں کہ جو ہمارا چینل دیکھ رہے بھی ہے اور ہماری بات سن رہے بھی ہے، ہماری بات پہ غور کرے اور کوشش کرے کہ میں جلد سے جلد انڈیا پہنچوں۔ انشاءاللہ ہندوستانی اماں حمیدہ بانو اس دن کا منتظر ہے کہ کب انہیں خبر ملے کہ ان کے کاغذات بن چکے ہیں
اور ان کا بلاوا آ جائے اور یہ پاکستان سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو جائے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ جائیں, ان کو رخصت کریں, اچھی طریقے سے والہانہ انداز میں ان کو رخصت کریں اور ان کو اپنے بچوں کے حوالے کریں. تو اماں آپ کچھ بتائیں, آپ اپنے احساسات ٹھیک طریقے سے بتائیں کہ آپ کے جو ملک والے ہیں وہ ان کو احساس ہو جائے کہ واقعی میں یہ ہماری بیٹی, ہماری بہن پریشان ہیں, ہم ان کے لیے جلد از جلد کوشش کریں. میں اپنے بچوں کو بھی بولتی ہوں کہ جتنا کوشش جلد کرے تو یہاں بھی جلد سے کاغذ پہنچ جائے, میں جلد سے جلد پہنچ سکوں. کہ ابھی تو میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ بیٹا تم لوگ کی بڑی مہربانی ہو جائیں گی, میں تمہاری شکر گزار ہو جاؤں گی. تمام لوگوں کا, میرے بیٹا بیٹی اور میرے داماد ہے, ان سب کی شکر گزار ہوں جو میرے لیے تکلیف اٹھا رہے, محنت کر رہے. ان کو شکر ادا کرتی ہوں, ان کو سلام کرتی ہوں. اچھا, آپ آج 15 اگست کا دن تھا, جب آج کی صبح ہوئی تو آپ کے کیا احساسات تھے؟ آپ نے کچھ سوچا اپنے ملک کے بارے میں یا کچھ آپ کے بچے آپ کو یاد آئے؟ ذرا یہ ہمیں بتائیں ٹھیک طریقے سے. بیٹا یہ 15 اگست کے بارے میں تو میں بتاتی ہوں کہ میرے کو آج میرے بچے بھی یاد آئے. آج ہمارے گاؤں میں ہندوستان میں 15 اگست ہوا اور غمگین بیٹھی تھی, اس لیے آپ کے گھر آئی. میں امی سے بات کری, میں بہت پریشان ہوں, میری طبیعت صحیح نہیں ہے, اس لیے آئی ہے کہ گاؤں سے بھی فون پہ فون آ رہا ہے, وہ لوگ بھی تنگ کر رہے کہ تم جب جانا چاہتے ہیں ہندوستان بھلے جائے, پہلے یہ سندھ آ کے جائے, ایک بار آخری ملاقات کر کے جائے. جی تو ناظرین, ہندوستانی اماں حمیدہ بانو آج میرے گھر پھر تشریف لائی تھی اور انہوں نے بیمار تھی کافی, اپنی بیماری کا بتایا اور پھر سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے جلد از جلد وہاں بھیجا جائے, میرے لیے کوشش کرے. اور دوسری طرف جو یہاں کراچی, جو سندھ میں پاکستان میں جو ان کے جو شوہر مرحوم تھے, ان کے خاندان والے گاؤں سے ان کو کالیں کر رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ضرور ہمارے پاس آ کر پھر ہندوستان چلی جائیں. تو آج کے دن کے لیے اتنا ہی ہے. تمام ہندوستانی بھائیوں کو ان کے یوم آزادی مبارک ہو, پاکستانی بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے یہ دھرتی سلامت رہے, اللہ کرے تمام انسانیت سلامت رہے. اور آخر میں اس مطالبے کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ برائے مہربانی, برائے کرم دونوں حکومتوں سے ہمارا مطالبہ ہے, گزارش ہے کہ یہ بوڑھی ماں ہمارے پاس بیٹی ہے, یہ بے چین ہے, اپنی بچوں سے ملاقات کے لیے ترس رہی ہیں, تڑپ رہی ہیں, ان کی طبیعت بگڑ چکی ہے. برائے کرم جلد از جلد ان کو جلد از جلد بھیجنے کی کوشش کرے, ان کے کاغذات بنائے جائے, ان کو فوراً سے پہلے اپنے بچوں سے ملوایا جائے. ان کی طبیعت خراب ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے تمام جرنلسٹ دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام آپ ارباب اختیار تک پہنچائے, حکمرانوں تک پہنچائے کہ یہ ماں بے بس ہے, ایک ضعیف عورت ہے, اپنے بچوں کے لیے بیمار پڑ چکی ہے. برائے مہربانی ان کو اپنے پیاروں سے ملوائیں اور جلد از جلد ملوائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اب آپ اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.